بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد ما دامت الصلاة وصلی علی محمد ما دامت الرحمہ وصلی علی محمد ما دامت البرکہ۔ آپ احباب، خصوصاً ان نوجوان بچوں کے لیے یہ خاص ایک وظیفہ میں پیش کر رہا ہوں جو ابھی آنے والے دنوں میں ایگزام اور امتحان انہیں دینے ہیں، اور ہر بچہ، ہر سٹوڈنٹس، ہر طلبہ میں سے طالب علم اور طالبہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پرچے میں غلطی نہ نکلے اور ہمارا جو ہے نا نمبر نہ کٹے اور اچھے نمبروں میں ہم پاس ہو جائیں۔ ایسے عزیز بچیوں اور بچوں کے لیے ایک خاص قسم کا عمل ہے جو بڑا عرصہ تجربہ کیا اور انتہائی مجرب ترین عمل ہے، اور جس نے بھی عمل کیا ہے وہ ماشاءاللہ زبردست اور بہترین عمل ہے۔ ہم جو زمانہ طالب علمی میں پڑھتے تھے تو ہمارے استاد جی فرماتے تھے کہ اگر آپ یہ پڑھ کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے جو راستے میں رکاوٹ ہوگی اللہ وہ بھی دور کر دیں گے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم جب گاڑیوں میں سفر کرتے تو آگے پولیس آ کے راستے میں روک لیتی، چلان ہو جاتا تھا۔ فرمایا قرآن کریم کی یہ خاص ایک آیت پڑھ کے آپ آئیں تو وہ آپ کو راستے میں روکے گا نہیں، اور یہ میرا تجربہ ہے۔ میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی راستے میں جا رہے ہیں، اگر آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، سامنے آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا وارڈن کھڑا ہے، آپ اس آیت مبارکہ کا وظیفہ پڑھنا شروع کریں، آپ پاس سے گزر جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ پرچہ کرتے ہیں، پہلے ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اچھے نمبر آئیں تو وہ بھی اسی چینل پہ آپ اس کو بھی آپ سرچ کریں، دیکھیں۔ یہ وہ ہے کہ جب آپ پرچہ لکھ چکے ہیں، پرچہ آپ نے مکمل کر لیا ہے، آنسر شیٹ آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب اس آنسر شیٹ کے اوپر ہی آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے باوضو ہو کے امتحان دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اور جیسے میں اکثر بتاتا ہوں کہ یا فتاح، یہ پڑھنے کے بعد آپ اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ جب آپ دیکھتے ہیں سوالات مکمل ہو گئے ہیں، شیٹ مکمل ہو گئی ہے، آپ نے ایک آیت ہے سورہ یاسین کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ یہ آیت مبارکہ ہے، اور ایک دوسری آیت مبارکہ ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ لا تدرک الابصار، اس کو کوئی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وهو يدرك الابصار، وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے، وهو اللطیف الخبیر۔ یہ دونوں آیت مبارکہ جو بچیاں اور بچے امتحان دینے کے بعد، یعنی پرچہ مکمل کرنے کے بعد اس پرچے کے اوپر پڑھ کے پھونک دیں، نہ ان کی غلطی نکلے گی، نہ ان کے نمبر کٹیں گے، انشاءاللہ اچھے اور بہترین نمبروں میں وہ پاس ہوں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ویسے بھی اہتمام کیا کریں۔ پہلے جب وقت ہوتا تھا، آج سے 20 25 30 سال پہلے، جب بچوں کے امتحان شروع ہوتے تو ماں باپ دینی اور مذہبی ہوتے تھے، ان کا رخ مسجد کی طرف ہوتا تھا کہ بیٹا نماز کی پابندی کرنی ہے، تلاوت کی پابندی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ آج ہمارا بالکل نظام چینج ہو گیا ہے، جب امتحان شروع ہوتے ہیں بچے نماز کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ مائیں بھی ایسی اللہ کی ولیاں ہیں، کہتے ہیں ٹیوشن کا ٹائم نہیں ہے وہاں چلے جائیں۔ یہ اس چیز کا اہتمام کریں، امتحان کے دنوں میں نماز نہ چھوڑا کریں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا علیمو کی پڑھیں، اور پرچہ مکمل کرنے کے بعد وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللطیف الخبیر پڑھ کے دم کریں، اس کے بعد دعا کر کے پرچہ آپ جو ہے کہ اپنے نگران کے حوالے کر کے آ جائیں۔ انشاءاللہ جب رزلٹ آئے گا اچھے نمبروں میں آپ پاس ہوں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہمارے بچوں کے لیے اس سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کا موقع ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب